بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیونکہ ولادت سعادت ہے سیدہ فاطمہ کی، اس لیے حضور اقدس آخری کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے، دو جملے جو ہیں وہ فضائل کے فرمائیے گا جن کو سن کے وہ جو عشق، ویسے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بڑھ جائے کیونکہ ہمیں اور پتہ نہیں ہے کہ بڑھنا کس چیز کا نام ہے، لطف آئے. دیکھیے حضور، بات یہ ہے شاہ صاحب کے اولا، بات میں نے پہلے آپ سے عرض کر دی کہ لفظوں کا قحط ہے. جناب سیدہ کائنات میں وہ واحد تنہا بی بی ہیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے تعظیم میں کھڑی ہوتی. ہاں آئے اس میں یعنی ہر بیٹی پہ واجب ہے کہ جب باپ آئے تو وہ کھڑی ہو، تعظیم کرے، اللہ کرے. ہاں یہ دعا بھی ہے. ہاں. اس کے باوجود میں جملہ یہی احتیاطاً کہوں گا کہ میرے آقا سب سے بڑے ہیں. میرے آقا جو ہیں وہ آقا ہی ہیں. میرے آقا جو ہیں وہ جناب سیدہ کے بھی آقا ہیں، وہ جناب حسنین کے بھی آقا ہیں، وہ مولا علی کے بھی آقا ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا جب جناب سیدہ آتی تو میرے آقا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پوچھا گیا، بلکہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ بابا جان آپ کے سر پہ تاج انبیاء سجا ہے. بابا مجھے خوشی سے آنسو آ کے اچھا نہیں لگتا. آپ نے کہا بیٹا مجھے قسم ہے عشوہ توحید کی جس کے قبضے میں مجھ رسول اللہ کی جان، میں کھڑا نہیں ہوتا. جب آپ آتی ہو تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کھڑے ہو جائیں. اب آپ اندازہ کیجئے اگر یہ سنت ہو جاتی تو قیامت تک ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہوتا. ہم نے رسول اللہ کی ہر سنت کو یاد رکھا تو یہ کیوں سنت نہیں بنی؟ اس لیے شاہ صاحب کہ ہر بیٹی فاطمہ نہیں، ہر بیٹی فاطمہ نہیں کہ باپ کھڑا ہو جائے. ہماری بیٹیاں ہماری طرح ہیں. سید الانبیاء جیسا کوئی اور نہیں. جناب سیدہ جیسی کائنات ایک فضیلت. اور ایک بات وہ رہ گئی تھی تاکہ میں اسے کمپلیٹ کر لوں کہ وہ ان کے گھر میں جو بوجہ سخاوت، اس میں ایک جملہ مولانا مودودی بہت بڑے عالم دین گزرے تاریخ اسلام کے، انہوں نے لکھا کہ جو 3 دن جناب جبریل علیہ السلام روٹیاں لیتے رہے وہ فقیر بن کر آتے رہے در زہرا پر. وہ فقیر بن اللہ اکبر. اور جناب فضا، ہاں مولانا مودودی جب وہ جیل کاٹ رہے ہیں، جی جب جیل کاٹ مولانا مودودی. اب دیکھیں مولا علی کا فرمانا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں یہی تو ظلم ہوا ہے کہ ہم مسلک کی قید میں اپنے عالم کی بات کے علاوہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے. مولانا کا ایماندار ہونا اپنے علم کے ساتھ یہ بڑی ہی زیادہ فوقیت کی بات. جی ٹھیک ہے حضور. اب جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ روٹیاں دیتی ہیں تو تیسرے دن جناب جبریل امین فرماتے ہیں کہ فضہ کاش آپ کو پتا ہوتا کہ میں کون ہوں. تو بی بی نے مسکرا کر فرمایا کہ میں کنیز زہرا ہوں، میں جانتی ہوں آپ جبریل کون ہیں. اب جناب مریم بھی بطول ہے، قرآن نے فرمایا جناب مریم بھی بطول ہے، جناب سیدہ بھی بطول ہے. اب بطول کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب ہم نے آپ کے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. وہ شوہر کی حاجت کے بغیر بطول ہیں. یہ جناب علی کی زوجہ ہو کر حسنین کی ماں ہو کر بطول ہے. اور بطول اسے کہتے ہیں جس کے ایک لمحے میں بھی عبادت ساکت نہ ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طیبہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. بلال بھائی میرے ہسبینڈ کا نام محمد اکمل اسماعیل ہے. محمد اور اکمل اسماعیل. سمجھ نہیں آئی، کون سا اسماعیل؟ اکمل اسماعیل. اکمل ٹھیک جی جی. اور میرا نام طیبہ ہے. بلال بھائی بہت پریشان ہوں، حالات. نہیں مجھے بات بتاؤ، وہ چھوڑو، پریشان کیوں ہو؟ بلال بھائی کاروبار کچھ نہیں ہے. ایک دوسرا بس بہت زیادہ جو ہے نا، بہت اپنی لائف میں بہت اچھا وقت دکھا شاید، اس لیے اب بہت نیچے آ گئے اور اب بالکل بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہمارے مطلب کوئی کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کاروبار کا ذریعہ. ہم کافی پریشان ہیں اس چیز سے. بچے ہیں طیبہ؟ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کون سا کام ہے تو جو ہم شروع کریں تو ہماری اس میں برکت. بچے ہیں بیٹا؟ کرتے. جی جی. طیبہ بچوں کے کیا نام ہے؟ بیٹی ہے میری سحر اکمل اور حسن اکمل اور عائشہ اکمل.
اچھا، اب کیونکہ تم ماں ہو 3 بچوں کی، میں تمہیں ایک بات پہلی بتا رہا ہوں، یہ جو معاملہ ہے نا اوپر اور نیچے کا، اگر یہ رونے تم نے اپنے بچوں کے آگے روئے نا تو پھر یہ اگلی نسل کو تم نے تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ تمہارے اندر یہ جو ناشکرے پن کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے. تمہیں بھی پتہ ہے، تم اپنے بچپن کو 15 سال کی عمر کو یاد کرو، تب بھی تمہیں کوئی چیز راضی نہیں کرتی تھی، اب بھی نہیں کبھی کوئی چیز تمہیں راضی کرتی. طیبہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ تھا جس نے دیا، یہ بھی اللہ ہے جس نے نہیں دیا. اللہ دوبارہ دے سکتا ہے، جواب ہے ہاں بالکل دے سکتا ہے، لیکن اللہ شاہن قدیر ہے. اس لیے یہ جو رویہ ہے نا رندو پن کا، ناشکرے پن کا، ہماری تو ہم تو اس مقام پر تھے، پھر میں مذاق میں نہیں، میں حدیث میں کہتا ہوں کہ جادی دوسری کر دو. اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا تھا، وہ بھی آپ کو جب قبول نہ ہو تو پھر یہ کرو کہ میاں سے کہو کہ سورہ اخلاص پڑھے اور جو چاہے کام کرے. کون سا کام عقل مند نہیں ہوتا؟ سورہ اخلاص پڑھے. اللہ نے تو ملک ریاض کو مٹی بیچنے میں ملک ریاض سیٹھ بنا دیا. سورہ اخلاص پڑھے اور جو چاہے کرے، اللہ اگلا سال اس کے لیے بہتر کرے گا جس مرضی کاروبار میں وہ جائے، لیکن سورہ کو نہ چھوڑے. جی السلام علیکم بیٹا. جی فضل بیٹا. ہیلو. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی فضل بول رہا ہوں جی پشاور سے. جی بسم اللہ فضل. گزارش ہے جی کہ میرے بیٹا کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا تھا، وہاں پہ ساری ہماری بات چیت بھی ہو گئی، مکمل ہو گئی جی سب کچھ. اچھا. اور پھر اچانک وہ کچھ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں کہ ذرا یہ دیکھیں کہ کیا صورت حال ہے جی. نام بتا سکتے ہو؟ اعزاز دلائی ہے جی. کیا نام ہے؟ اعزاز دلائی جی. اس سے اعزاز سے تم کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ جی کاروبار کرنا چاہتے ہو اعزاز الہی سے افضل؟ نہیں میں رشتے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اکثر ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے. نہیں، مجھے لڑکے لڑکی کا نام بتاؤ بیٹا. لڑکی کا نام ہے جی اپنا حفصہ احمد. اور لڑکے کا اعزاز دلائی. نہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، تم پیچھے مت جانا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ بیٹی حفظہ کو کہنا کہ وہ یا ولی یا والی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 3 تسبیحات پڑھے. اللہ اس سے بہت بڑا اور بہت بہتر رشتہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو معاملات ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، اگر خدا کی طرف سے کوئی بات ہو تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ اچھی بچی ہے، اس کے لیے ایک اچھا رشتہ اللہ نے یقیناً آپ کے در تک لے کر آنا ہے. آخری لمحات ہیں، 2 جملے فرما دیجئے میری سیدہ کے بارے میں. اللہ، میں کس امتحان میں ڈال دیتا ہوں ویسے آپ کو؟ ارے نہیں حضور. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کی حیات طیبہ جو ہے، میں آخری پیغام دوں گا. بسم اللہ. اور میری بیوی کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شوہر نامدار کی عزت کیسے کی جاتی ہے، ایک باپ کی بیٹی کیسے بنا جاتا ہے، اور ایک بچوں کی ماں کیسے بنا تربیت کیسے کی جاتی ہے. میری بیوی کے زندگی کے 3 حصے ہیں، ہر خاتون کے 3 حصے ہوتے ہیں. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اور جنت قدموں کے نیچے ہوتی ہے اولاد کی. تو یہ رحمت ہے تو رحمت للعالمین کی، یہ ایمان ہے تو کل ایمان کا، اور جنت اس کے قدموں تلے ہے تو حسنین شریفین کی. اس سے بڑھ کر کیا شاہ جی کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنی ان خوشیوں کے موقعوں پہ، لمحات میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کہ ان کے لیے محبت کا خاص ایک درجہ رکھتے ہیں. میں ان سے التماس کروں گا کہ خدا کے واسطے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں، اور میرے سارے چاہنے دوستوں کو، دیکھنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.